بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہیں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی خواہش نے غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی بھاگ دوڑ ختم ہی نہیں ہوتی۔ ایک چیز ملتی ہے تو دوسری کی خواہش، پھر تیسری، پھر چوتھی، اور انسان سمجھے بغیر زندگی گزار دیتا ہے کہ یہ دوڑ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ آیت دل کو آئینہ دکھاتی ہے کہ اگر انسان اپنی منزل بھول جائے تو وہ دنیا کی چیزوں میں گم ہو جاتا ہے، اپنی قیمت بھول جاتا ہے اور اصل کامیابی کھو دیتا ہے۔ دنیا 2023 لینی بری بات نہیں، لیکن دنیا کو مقصد بنانا، یہی انسان کو غافل کر دیتا ہے۔ یہ آیت ہمیں جھنجھوڑ کر کہتی ہے، رکو، دیکھو، سمجھو، تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ اصل زندگی، اصل سکون، اصل کامیابی اس وقت شروع ہوتی ہے جب انسان جان لیتا ہے کہ اس کی دوڑ کس کے لیے ہے، اللہ کے لیے یا دنیا کے لیے۔ آج ہم دوسری آیت پر غور کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، حتی زرتم المقابر، یہ سب مقابلے، یہ سب دنیا کی دوڑ تمہیں اس وقت تک غافل رکھے رکھتی ہے جب تک کہ تم قبروں تک نہ پہنچ جاؤ۔ یہ آیت انسان کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور ایک دن اچانک سب ختم ہو جاتا ہے۔ جتنی دولت جمی، جتنی چیزیں لیں، جتنی خواہشیں پوری کی، قبر تک کچھ بھی ساتھ نہیں جاتا۔ اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ دنیا کی دوڑ ختم نہیں ہوتی، لیکن زندگی ضرور ختم ہو جاتی ہے، اور جو لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے وہ کامیابی کے اصل مقصد سے دور رہ جاتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں نرم مگر طاقتور یاد دہانی دیتی ہے کہ ہر دن آخرت کے لیے تیاری کا دن ہے۔ ہر سانس ایک موقع ہے اور ہر عمل ایک سرمایہ ہے جو قبر کے بعد ہمارے کام آئے گا۔ اگر دل بے چین ہے یا دنیا کی دوڑ تھکا دیتی ہے تو یہ آیت کہتی ہے، اپنی رفتار بدل دو، اپنا مقصد درست کرو اور اپنی زندگی ایسے جیو کہ قبر تمہارے لیے آغاز رحمت بن جائے، اختتام نہیں۔ آج ہم سورہ التکاثر کے تیسرے حصے کو سمجھتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کو حقیقت سامنے نظر آنے لگتی ہے اور دل کو احساس ہوتا ہے کہ دنیا کی دوڑ آخر ہے کس چیز کے لیے۔ قرآن کہتا ہے، ثم لترونہا عین الیقین، تم ضرور اس حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ یعنی وہ سب کچھ جسے ہم بھول جاتے ہیں، جسے ہم ہلکا سمجھتے ہیں، جسے ہم دنیا کی مصروفیت میں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، وہ سب کچھ ایک دن سامنے کھڑا ہوگا۔ یہ آیت بس ایک بات سکھاتی ہے کہ جو دکھائی نہیں دیتا وہ اصل ہے، اور جو نظر آتا ہے وہ صرف وقتی ہے۔ پیسہ، رتبہ، مقابلہ، حسد، مقابلے کی دوڑ، یہ سب ختم ہو جائے گا، لیکن ہمارا عمل ہمارے سامنے کھڑا رہے گا۔ کیا ہم نے وقت کہاں لگایا، کس دل کو توڑا، کس حق کو ٹالا اور کس نیکی کو چھوڑا؟ یہ آیت ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ اپنی آنکھیں کھولو، جو آنے والا ہے وہ تمہاری سوچ سے زیادہ حقیقی ہے، اور تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ ایسا لمحہ جہاں کوئی دھوکہ نہیں چلے گا، کوئی بہانہ نہیں، صرف سچ سامنے ہوگا۔ اس لیے خود سے ایک سوال پوچھو، میں کس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہوں اور کس چیز کو بھول رہا ہوں؟ تم جانتے ہو سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ وہ چیزیں جن کے پیچھے ہم بھاگتے رہتے ہیں اور آخر میں پتہ چلتا ہے کچھ بھی ہمارے پاس نہیں رہتا۔ ویلکم ٹو دی سیریز سورہ التکاثر، ایپیسوڈ 5۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اس آیت پر، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اس کا مطلب ہے اس دن تم سے ضرور سوال ہوگا ان نعمتوں کے بارے میں جو تمہیں دی گئی۔ اللہ کہتا ہے، میں نے تمہیں جو کچھ دیا، وقت، صحت، توجہ، ذہانت، رزق، موقع میں پوچھوں گا تم نے ان نعمتوں کو کس راستے میں خرچ کیا۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ نعمت صرف دولت نہیں ہوتی، اصل نعمت وہ ہے جو اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں امانت رکھ دی ہے، اور قیامت کے دن وہ پوچھے گا، تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری، تم نے اپنی آنکھوں کو کیا دکھایا، اپنے دل میں کیا پال رکھا، اپنے وقت کو کن چیزوں میں ضائع کیا، اور اپنی صلاحیت کو کس مقصد میں لگایا۔ یہ سوال کسی ڈر کے لیے نہیں، بلکہ یاد دلانے کے لیے ہے کہ تمہاری ہر نعمت اہم ہے اور تمہاری زندگی بے مقصد نہیں ہے۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ ہر لمحہ ایک امانت ہے تو اس کی سوچ بدل جاتی ہے۔ وہ فضول بھاگ دوڑ چھوڑ دیتا ہے اور ان چیزوں پر توجہ دیتا ہے جو موت کے بعد بھی فائدہ دے۔